آپ چونکہ ایک فکری پس منظر مختلف رکھتے تھے، اس کے بعد غامدی صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق ہوا، اس کی طرف آپ آئے، تو علمی اور تحقیقی بنیاد پر آپ کن معاملات میں استاد صاحب سے جو فکری اور شعوری طور پر مختلف سوچ اور مختلف اپنی رائے رکھتے ہیں، کوئی ایک دو پوائنٹس اگر بتا دیں؟ دیکھیے، میں نے تو چونکہ ایک پورا کا پورا جو منہاج تھا اس سے فراہی منہاج کا سفر طے کیا ہے، تو اصولوں کی حد تک تو میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو منہاج ہے یہ درست استدلال پہ کھڑا ہوا ہے اپنے انسانی فہم کی حد تک. تو مجھے اصول کی حد تک تو اس سے اختلاف نہیں ہے. خود اصولوں کے سمجھنے کے مراحل میں مجھے 10-12 سال لگے کہ یہ لوگ کہتے کیا ہیں، ان کے اصول سے اطلاق تک کی کنسسٹنسی کیا ہے، خود ان کے دبستان کے اندر اصولوں کی تعین کے ارتقاء کی تاریخ کیا ہے کہ کیسے یہ اصول مرتب ہوئے. چونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ مکتبہ فکر تو کوئی 100 سال سے زیادہ پرانا نہیں ہے، اور خود مولانا فراہی نے وہ پرنسپلڈ اپروچ دی ہے، پھر مولانا اصلاحی نے پہلی دفعہ اس کی روشنی میں تفسیر لکھی ہے، پھر غامدی صاحب نے عملاً وہ کام کیا جس کے نتیجے میں وہ عمارت تعمیر ہوئی ہے جس کے اندر اس کی پریزنٹیشن سامنے آتی ہے. تو اصولوں میں تو اتفاق کے نتیجے میں اس منہج تک ہم پہنچے ہیں. اگر اصولوں میں اختلاف باقی ہو تو پھر تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہمیں اس منہج سے اتفاق ہو گیا. پرنسپلڈ اپروچ کے ساتھ دوسری دائرہ ہوتا ہے اس اپروچ کا اطلاق. تو اس اطلاق میں روزمرہ مسائل پیش آتے ہیں، روزمرہ اختلافات ہوتے ہیں اور وہ سلجھتے چلے جاتے ہیں. وہ کوئی اس نوعیت کے اختلافات نہیں ہوتے کہ آپ اس کی بنیاد پر یہ کہیں کہ جی غامدی صاحب کی آراء سے ہمیں اختلاف ہے. میں نے گزشتہ دنوں ایک چھوٹا سا مضمون بھی لکھا تھا، اس کی آڈیو بھی لوگ چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیکھ لیں بعد میں، کہ غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف. تو میں نے اس میں واضح کیا تھا کہ بھئی ہم متوسط درجے کے طلبہ ہوتے ہیں، ہم تو امام ابو حنیفہ اور روایتی فکر سے بھی اختلاف کی پوزیشن میں نہیں تھے. ہمیں اضطرابات پیدا ہوتے ہیں، وہاں پر اضطراب پیدا ہوا تو غامدی صاحب جیسے بڑے صاحبان علم نے ہاتھ پکڑا اور اپنے اصولوں کی روشنی میں اس اضطراب کو حل کر دیا. یہاں اضطراب پیدا ہوگا تو انہی کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. بڑے صاحبان علم کے پاس جائیں گے کہ جی آپ کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے. تو یہ ڈے ٹو ڈے بیس افیئر پر اطلاقات کے اندر روزانہ بے شمار نوعیتوں کے، اس کو اختلاف نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ فکر کو سمجھنے میں کچھ مزاحم چیزیں ہوتی ہیں یا مراحل ہوتے ہیں، وہ ہرڈلز پیش آتی ہیں، لیکن طالبانہ رویہ ہم اپناتے ہیں، اپنی حیثیت کو نہیں بھولتے. متوسط درجے کے طلبہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی عہد کے بڑے بزرگوں سے اختلاف کا نعرہ لگا کے لوگوں کو بتائیں ہمیں ان سے اختلاف ہے. ہماری کم علمی کی وجہ سے بسا اوقات غامدی صاحب کی بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. جب نہیں آتی تو ہم ان سے پوچھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں آپ نے اعتراضات سیریز میں دیکھی ہوں گی، میں سوال کے طور پہ پیش کرتا ہوں. کچھ کبھی کبھی کوئی ابہام، کوئی اضطراب میرے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ اس پر ہماری فکر کیا کہتی ہے، اس کی کلیئرٹی موجود نہیں ہے، تو وہ ان کی گفتگو سے سامنے آ جاتی ہے. تو یہی سفر ہے، یہ روز جاری ہے. صبح اٹھتے ہیں تو اسی نیت سے اٹھتے ہیں کہ خود غامدی صاحب نے جو اطلاقات کیے ہیں اس کا کریٹیکل انالیسس کریں. اس کے نتیجے میں بہت ساری جگہوں پر ہم جیسے متوسط درجے کے کمزور طلبہ بھی فکر میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے حدیث پہ کام کیا. اب حدیث پہ کام کرنے کے نتیجے میں بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئیں جس سے خود غامدی صاحب کی جو پرنسپلڈ اپروچ کے اطلاقات تھے وہ مزید واضح ہو گئے. یہ اس کے موقع کا بیان نہیں، جیسے صحابہ کا اقدام ہے اس کو کیسے ذخیرہ روایت دیکھتا ہے، خود نزول مسیح کی روایات ہیں اس میں اصل روایات کیا ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم طلبہ کے سوالات اور کام کے نتیجے میں وہ خود فکر کی پیشکش کرنے والے لوگوں کی تنقید کا باعث بنتی ہیں.